رمیسس دوم مصری تاریخ کا طویل ترین دور رکھنے والا حکمران تھا، اور اکثر مورخین کے نزدیک یہی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے والا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل مصر کے سامنے دعوت حق دینے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے اور راہ حق دکھانے کا عظیم مشن سونپا گیا تھا۔ فرعون کے لیے یہ امر ناقابل برداشت تھا کہ وہ موسیٰ جو اس ہی کے محل میں پرورش پاتا رہا اور اس کا ممکنہ جانشین بھی تھا، اس سے اس طرح مخاطب ہو۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں اور تم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہے اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا، اور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو۔ حضرت موسیٰ نے کس مقام پر دریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس پر کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں۔ بعض شواہد کے مطابق یہ واقعہ بحیرہ روم کے ہی یعنی میڈیٹرینین سی کے ساحل پر پیش آیا۔ اکثر محققین کے نزدیک بنی اسرائیل کے اخراج کا واقعہ بحیرہ روم کے سواحل پر واقع بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی ایک ساحلی جھیل پر پیش آیا۔ ڈیوڈ بن گوریاں کے مطابق یہ واقعہ رمیسس دوم کے دور حکمرانی میں کاردیش کی شکست کے بعد پیش آیا تھا۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب اخراج کے مطابق یہ واقعہ وادی کے شمال میں مگدول اور بال زفون کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ریڈ سی اصل میں سی آف ریڈز یعنی سرکنڈوں کا سمندر ہے۔ چونکہ اس کی ریڈ سی سے مماثلت ہے، اس لیے اکثر مقامات پر اس سے بحیرہ احمر مراد لی گئی ہے، مگر سی آف ریڈز سے مراد بحیرہ روم کے مصری سواحل ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کے ہمراہ روانہ ہوئے تو فرعون کے لیے یہ امر ناگوار تھا کہ بنی اسرائیل اس کی اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ کے ہمراہ روانہ ہو جائیں۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ تعقب کے لیے نکل پڑا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو قریب تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر انہیں آ پکڑتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا کے پانی پر مارو۔ اس پر دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے بڑی سرکشی اور ظالمانہ انداز میں ان کا پیچھا کیا۔ جس وقت یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تو فرعون کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ معجزہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، اور وہی لوگ جنہیں ہلاک کرنے کے لیے فرعون تعاقب میں تھا انہیں دریا رستہ دے رہا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر کی فہم و فراست یوں معطل ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں دریا میں اتر گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ آخری لمحے میں ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب ایمان کا دعویٰ اور اس سے قبل نافرمانی پہ تلا رہا، اور تو ہمیشہ مفسدوں میں رہا۔ بس آج ہم تیرا جسم بچائے دیتے ہیں تاکہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ایک نشان بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اس موقع پہ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں تباہ و برباد کی گئی ایک اور قوم عاد کا بھی ذکر ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کے شرک ترک کر دینے اور اللہ کی اطاعت کے درس کے جواب میں اس قوم نے آپ پر کم عقلی، کذب اور اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو تہوبالا کرنے کے الزامات لگائے۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق اور آپ کی قوم کا رد عمل یوں بیان ہوا ہے۔
اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ تمہارا محض اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تم پر آسمان سے موسلا دار میਂہ برسائے گا اور تم کو قوی سے قوی تر کر دے گا، اور گناہ گار بن کے روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، اور محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم کو بری طرح آصف زدہ کر دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں جو برائی کرنا چاہو کر لو، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چلنے پھرنے والے کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے رستے پہ ہے۔ اور اگر تم اور روگردانی کرتے رہے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں نے وہ تم تک پہنچا دیا ہے، اور میرے پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اور یہ تھی قوم عاد جس نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر سرکش و متکبر کی فرمانبرداری کی، اور اس دنیا میں بھی لعنت کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن بھی دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ خوب سن لو، ہود کی قوم پر پھٹکار ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ دوسرے مقام پر سورہ شورى میں کیا گیا ہے، اور وہاں قوم عاد کی چند خصوصیات بیان ہوئی ہیں، مثلا یہ کہ وہ اونچے مقامات پر اپنے نشانات تعمیر کرتے تھے اور اپنے لیے رہائش کی اعلیٰ اور عمدہ عمارات بنایا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو عذاب الہی سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کیا تم ہر اونچی زمین پر ایک نشان فضول بنایا کرتے ہو اور تم محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ 1990 کے اوائل میں دنیا بھر کے اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ عرب کا فراموش شدہ شہر دریافت ہو گیا ہے، ریت کا سمندر ابار دریافت ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ قرآن میں مذکور قوم عاد یا تو کسی داستان سے تعلق رکھتی ہے یا ان کی جگہ کا تعین ناممکن ہے۔ وہ سب اس دریافت سے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ قرآن شریف میں مذکور اس شہر کو ماہر آثار قدیمہ نکولس کلیپ نے دریافت کیا۔ کلیپ کو انگریز محقق بیٹرام تھامس کی 1932 میں لکھی گئی کتاب عربیہ فیلکس پڑھ کے یقین ہو چکا تھا کہ اس میں مذکور گمنام شہر کا وجود ہے، اور اس علاقے کے دورے کے دوران بدوؤں نے اسے پرانے قدیم رستے بھی دکھائے اور بتایا کہ یہ رستے اس قدیم گھر ابار کی طرف جاتے ہیں۔ کلیپ نے شہر کی دریافت کے لیے 2 طریقے اختیار کیے۔ پہلے اس نے خانہ بدوشوں کے بدائے رستوں کا کھوج لگایا، اور پھر اس نے امریکی خلائی ادارے ناسا سے گزارش کی کہ اسے اس علاقے کی سیٹلائٹ امیجز مہیا کی جائیں۔ اسی دوران اسے کیلیفورنیا کی ہنٹنگٹن لائبریری سے 200 عیسوی میں یونانی ماہر جغرافیہ بطلیموس کا بنایا ہوا ایک نقشہ مل گیا، جس میں اس علاقے میں موجود پرانے شہر کا محل وقوع اور اس کی طرف جانے والے تمام رستے دکھائے گئے تھے۔ اسی دوران کلیپ کو ناسا کی تصاویر میں مل گئیں، اور ان کا تقابل پرانے نقشے سے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ وہی رستے تھے جو سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں نظر آ رہے تھے۔ کھدائیاں شروع کی گئیں اور ریت کے نیچے سے ایک شہر برآمد ہونے لگا۔ یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ یہ تباہ شدہ شہر قرآن کریم میں مذکور عاد اور ارم کے ستونوں کا شہر ہے، کیونکہ یہاں وہ مینار موجود تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود تھا۔
کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بڑے ستون والے جو ارم کہلاتے تھے، جن کا مثل دنیا بھر میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں عاد کی تباہی کا سبب خوفناک ہوا کو قرار دیا گیا۔ عاد نے تکذیب کی تھی، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر توند ہوائیں بھیجی ایک دائمی نحوست کے دن میں، یہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اور رہی قوم عاد تو وہ ایک نہایت تند و تیز اور سخت ہوا سے تباہ کر دیے گئے، جس کو اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھر تو ان لوگوں کو اس آندھی میں دیکھتا تو انہیں ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ برائن دوئے اپنی کتاب صدرن عربیہ میں لکھتا ہے کہ اس طرح کے طوفان کی پہلی علامات گرد و غبار کا کئی فٹ بلند بادل ہوا کرتا ہے، جس کے ساتھ تیز و تند ہوائیں چلا کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے سے ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو بولے کہ یہ گھٹا ہے جو ہم پر خوب برسے گی، بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق 8 دن اور 7 راتوں تک چلنے والی ریتیلی ہواؤں نے اس شہر کو کئی ٹن ریت میں دبا دیا اور لوگ زندہ درگور ہو گئے۔ اس قوم کے ریت میں دفن ہو جانے کا تذکرہ سورہ احقاف میں بیان ہوا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور اس سے مراد ریت کے ٹیلے ہیں۔ 12 میٹر موٹی ریت کی تہ کے نیچے دب جانے کے بعد پورا شہر اپنے باسیوں کے ہمراہ ریت میں گم ہو گیا، صحرا پھیل گیا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ بچا۔ کیا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے طاقت اور اقتدار میں برتر و اعلیٰ ہے؟ ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے حال اور مستقبل کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کی کہ امام مہدی جب قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ایک شخص یا ایک سسٹم یا ایک فلسفہ، اس پر بحث کریں گے اس سلسلے کے اگلے پروگرام میں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔